بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیت ناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی و بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہ ہی ہوا اور زیادہ اذیت ناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا کو فرط غضب میں شب و شتم کی بچھاڑ کی اور پھر اس مظلوم عورت کو برچھی مار کر شہید کر دیا، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئیں۔ کروڑ ہا سلام ہو اس کی جرأت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں میں اپنے عمل سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ کو ملی تو اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تو اس اندوہناک کی خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، ترجمہ: اے اللہ، خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعہ کے بعد بھی ظالموں کی ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے، اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے۔ آپ فرماتے تھے، ظالموں تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکالیف کے لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تا قیامت اکھاڑ نہیں سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کر مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی ذرا ذرا پرزہ ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر و بی بی سمیہ رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جیسے سن کر انسان کا کارواں رواں کانپ اٹھتا تھا۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرا برابر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑھا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، یا نار کونی بردا و سلاما علی عمار بن یا کما کنت علی ابراہیم۔ ترجمہ: اے آگ، تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا،
اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کو حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کی باغ کی آبیاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام کی پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے یہ وہ نشان ہیں جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ ریجز پڑھتے تھے۔ ترجمہ: ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے خون ریز جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کے صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار کے آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو کر للکارا، اے مسلمانوں، کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کوفہ کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں جمیع صحابہ رسول کی سیرت و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔